اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ وتنسون انفسکم، اور خود کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب بڑی خوبصورت اور حقیقت سے قریب آیے مبارکہ سے آج کے سیشن کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ آیے مبارکہ، جن لوگوں کا ذکر اس آیے مبارکہ میں کیا جا رہا ہے، اس میں مخاطب تو بنی اسرائیل کے ہی لوگ ہیں، لیکن یہ کردار ہمیں آج کے معاشرے میں بھی جا بجا نظر آتے ہیں۔ یہاں پروردگار عالم اہل کتاب، یہود، علماء اور سربراہان کی شدید لہجے میں مذمت کر رہا ہے، کیونکہ ان کے قول و فعل اور علم و عمل میں تضاد تھا۔ وہ لوگوں کو تو تورات پر عمل کرنے کی دعوت دیتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ قرآن اور رسول خدا اسلم پر ایمان نہ لانا تورات کی تعلیمات کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ اور یہ آیت اگرچہ یہود کے بارے میں ہے، مگر ایک عام مسلمان کے لیے بھی یہ حکم عام ہے کہ جن کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے، ٹکراؤ پایا جاتا ہے، اور ایسے بے شمار لوگ ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ یعنی صرف تورات کی تلاوت کر کے لوگوں کو نیکی کا حکم دینے والے نہیں، بلکہ قرآن کی تلاوت کر کے لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والوں اور خود اس کے برعکس عمل کرنے والوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عالم بے عمل جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پھینکے جائیں گے۔ علم حاصل کر کے اس پر خود عمل نہ کرنے والے کا آخرت میں جو نقصان ہے وہ تو ہے ہی، مگر دنیا میں کیا نقصان ہے؟ دنیا میں نقصان یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کی بات میں تاثیر نہیں ہوتی، اس کی بات لوگوں کے دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ اور یہ ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ بعض لوگ جن کا ہم درس قرآن سنتے ہیں، جن کی ہم مجالس سنتے ہیں، محافل میں شریک ہوتے ہیں، ان کا ایک ایک جملہ ہمارے دلوں پر اس طرح اثر کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری پوری شخصیت بدل جاتی ہے، اور ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس عالم کی ایک ایک بات پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو جب ہم تک پہنچاتے ہیں تو جس حد تک ممکن ہوتا ہے پہلے اس پر خود عمل کی کوشش کرتے ہیں اور بعد میں ہمیں نصیحت کرتے ہیں، اس لیے کہ جسے خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر نہ ہو، وہ دوسروں کی فکر کیا کرے گا؟ اسی لیے یہ روایت میں ہے کہ روز محشر جب ایسے بے عمل علماء کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ لوگ دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ جو ان کے درس سن کر عمل کی منزل تک آ گئے اور جنت کے راستے کی طرف جا رہے ہوں گے، اور ان علماء کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہوں گے کہ آپ جہنم میں جا رہے ہیں، ہم تو آپ کی باتوں پر عمل کر کے جنت تک پہنچ گئے، اور اس دن وہ کف افسوس مل رہے ہوں گے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ افلا تعقلون، کہ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں انہیں احمق سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور احمق وہی ہوتا ہے جو دوسروں سے زیادہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے۔ اور آج کل تو یہ ایک اور صورت میں بھی نظر آتا ہے، صرف
علماء کی بات بھی نہیں رہی۔ ایک عام مسلمان کی بات اگر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسی پوسٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹس دیکھ لیں، فیس بک کی وال پر دیکھ لیں، انسٹاگرام کی سٹوریز پر دیکھ لیں، تو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ سب کچھ شیئر کرنے والا آخری حدوں پر کوئی باحیا، با کردار اور با عمل مسلمان ہے۔ یعنی دیکھنے میں ہم کچھ اور نظر آ رہے ہوتے ہیں جبکہ ہمارا باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ تو بہرحال دنیا کو علم کی اور عمل کی دعوت دینے والے اگر خود اس منزل پر نہ ہوں تو وہ یقیناً عقل سے عاری وہی لوگ ہیں کہ جن کی اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں نشاندہی کر رہا ہے۔ اور اگلی آیہ مبارکہ کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اور صبر سے اور نماز سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ بے شک یہ نماز بار گراں ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ مگر خشوع کرنے والوں کے لیے نہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں نماز اور صبر کے ذریعے مشکلات اور مصائب کا بوجھ ہلکا کرنے میں مدد لینے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور یہاں ہر مومن کسی نہ کسی مشکلات یا پریشانی سے گزرتا نظر آتا ہے، بلکہ یہ ایمان کی نشانی بتائی گئی ہے کہ مومن ہونے کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ دنیا میں اسے مصائب و تکالیف سے گزارا جاتا ہے، اس کے ایمان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں ہے کہ ایک مومن کے لیے پریشانی کی بات ہے کہ اگر 40 دن گزر جائیں اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے، ایون وہ ایک کانٹا چبھنے کی ہی تکلیف کیوں نہ ہو، تو یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم پر کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ اور یقیناً یہ نماز بار گراں ہے، بڑا بھاری بوجھ ہے، مگر کن کے لیے نہیں ہے؟ جو خاشعین ہیں، جو خشوع کرنے والے ہیں۔ اب پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ نماز کے ذریعے مدد مانگنا یہ ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے۔ بظاہر تو بڑی آسان سی بات لگ رہی ہے نا کہ نماز کے ذریعے ہم اللہ سے مدد مانگ لیں، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے، مگر اہل خشوع کے لیے مشکل نہیں ہے۔ خشوع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کی کیا خصوصیت بتائی گئی ہے کہ یعنی وہ لوگ جو دل سے خدا کی عظمت، جلالت اور مقام ربوبیت کے سامنے جھکنے والے لوگ ہوں۔ اور پھر فوراً اگلی آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہ خاشعین کی ہی صفت بیان ہو رہی ہے کہ کون ہے خشوع رکھنے والے لوگ؟ کہ جنہیں اس بات کا خیال رہتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ابتدا میں مومنین کی صفات بیان کی گئی تھیں، جس میں سے ایک صفت تھی نا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اب جسے آخرت پر یقین ہوگا، اپنے رب سے ملاقات پر یقین ہوگا، اس بارے میں کسی قسم کا کوئی وسوسہ، کوئی شبہ، کوئی شک ان کے دل میں نہیں ہوگا، تو اس رب کی عبادت کرنا انہیں مشکل لگے گا نہیں، انہیں نماز بھاری لگ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ نماز ہی تو وہ عبادت ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں۔ آپ اگر دنیاوی زندگی میں بھی دیکھیں تو نظر آتا ہے کہ بعض لوگ بڑی ٹف جاب کر رہے ہوتے ہیں مگر تھکتے نہیں ہیں، بلکہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، جاب سے واپس آتے ہیں بڑے فریش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جاب ان کا پیشن ہے، ان کے مزاج کے مطابق ہے، وہ اپنی جاب جبراً نہیں کر رہے ہوتے بلکہ پورے دل سے کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مہینے کے اینڈ میں کیا ہوگا کہ اس سخت محنت کے نتیجے میں ایک بہت بڑا اماؤنٹ سیلری کی شکل میں بھی ابھی مل رہا ہے، تو انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ مہینہ کس طرح گزر جاتا ہے، اور پھر اینڈ میں وہ اپنی سیلری انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بس یہی مثال ہے ان خاشعین کی، کیونکہ ان کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ آخرت پر یقین، یعنی جو اینڈ ہے اس پر ان کا بڑا پختہ یقین ہوتا ہے، لہٰذا ان کی نظر میں نماز بوجھ نہیں ہے، وہ جاب ہے نا ان کی، وہ انہیں بوجھ نہیں لگ رہی ہوتی، بلکہ اللہ سے ان کے رابطے کو مضبوط کرنے والی
بہترین عبادت تصور کر کے وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ بنی اسرائیل کو پھر وہ نعمتیں یاد کرا رہا ہے کہ جن سے انہیں نوازا گیا تھا۔ کیا پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور تمام عالمین پر تمہیں فضیلت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ پھر بنی اسرائیل کو وہ مادی و معنوی نعمتوں کی یاد دہانی کروا رہا ہے کہ جن نعمتوں سے انہیں نوازا گیا، جن پر چند مثالوں کا ذکر قرآن کریم میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 211 میں بھی اسی کا ذکر ہے کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھیں ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں دیں۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِهِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو اللہ کی نعمت پانے کے بعد اسے بدل ڈالے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ یقیناً سخت عذاب والا ہے۔ اور سورہ مائدہ کی 20ویں آیت میں بھی یہی تذکرہ موجود ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم تم اللہ کی اس نعمت کو یاد رکھو جو اس نے تمہیں عنایت کی۔ اذ جعل فیکم انبیاء، اس نے تم میں انبیاء پیدا کی۔ وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنا دیا۔ وآتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو اس نے عالمین میں سے کسی کو نہیں دیا۔ اور بھی کئی مقامات پر اسی ذکر کو بیان کیا گیا ہے۔ سورہ جاسیہ میں بھی یہی ذکر ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی، اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی، اور ہم نے انہیں اہل عالم پر فضیلت دی۔ اور یہ بہت بڑی نعمت تھی کہ ان کے درمیان انبیاء موجود تھے، اللہ کی کتاب ان کے پاس موجود تھی، آخری آنے والے نبی اور قرآن کا تذکرہ، بشارت تورات میں، یہ سب کچھ تورات میں موجود تھا۔ اس لیے اگلی ہی آیت میں اللہ نے بڑے سخت الفاظ میں انہیں تنبیہ کیے کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور اس دن سے بچنے کی فکر کرو جس دن نہ کوئی کسی کا بدلہ بن سکے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ آیت نمبر 48 میں پروردگار عالم تنبیہ کر رہا ہے کہ قیامت کے ہولناک حالات اور وحشت ناک واقعات میں کوئی انسان کسی دوسرے کو کچھ نہیں دے سکتا۔ وہاں ہر ایک کے لیے ایک نفسا نفسی کا عالم ہوگا، وہ اس میں گرفتار ہوگا، کہ جیسے کہ ایک اور مقام پر ارشاد ہو رہا ہے کہ وَأَحْسَنُ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا، اے لوگو اپنے پروردگار کے غضب سے بچو اور اس دن کا خوف کرو جس دن نہ باپ بیٹے کے اور نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آئے گا۔ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کی طرف تنبیہی اشارہ ہے کہ تم اپنی روایتی گستاخانہ روش کو چھوڑ کر تورات کی تعلیمات اور بشارتوں پر عمل کرو اور قرآن پاک پر ایمان لے آؤ، ورنہ روز محشر ندامت ہوگی، کیونکہ وہاں کسی کی شفاعت و سفارش خدا کی اجازت کے بغیر نہیں چلے گی، اور نہ ہی کسی گناہ کے بدلے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ کسی سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ جیسے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا جرم کر لو، اس کے بعد پولیس والوں کو، وکیلوں کو، ججوں کو ان کی منہ مانگی رقم ادا کر دو اور بس فائل ہمیشہ کے لیے بند کرا دو۔ اب جس کے پاس پیسہ ہے وہ ظالم بھی ہے مگر سزا سے بچ جاتا ہے، اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ مظلوم ہوتے ہوئے بھی اپنے ناکردہ گناہ کی سزا کاٹتا ہے یہاں۔ لیکن یہ سب اس دنیا میں ممکن ہے، وہاں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہوگا، نہ ظالموں کی مدد کی جائے گی اور نہ ہی کوئی معاوضہ وصول کیا جائے گا۔ لہٰذا اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کی خام خیالی پر پانی پھیر دیا گیا ہے
کہ وہ یہ سارے طریقے استعمال کر کے سزا اور عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے میں بڑے پر امید تھے، اور کیونکہ اپنے آپ کو خدا کا دوست اور برگزیدہ قوم خود کو سمجھتے تھے اور سوچتے تھے کہ انہیں تو شفاعت و نصرت سب حاصل ہوگی، تو اللہ نے یہودیوں کے اس نظریے کو اس آیہ مبارکہ میں رد کیا ہے۔ اور یہ حکم اگرچہ یہودیوں کے نظریے کی رد میں آیا ہے، لیکن مخاطب میں اور آپ سبھی ہیں۔ یہ حکم عام ہے کہ ہم بھی کسی خوش فہمی میں نہ رہیں۔ شفاعت کا اختیار کسی انسان کو بطور استقلال حاصل نہیں ہے، اس کا مکمل اختیار اللہ کو حاصل ہے، مگر یہ کہ خداوند کریم اپنے بعض برگزیدہ بندوں میں سے جسے چاہے اجازت دے تو وہ اپنے اختیار کے مطابق شفاعت کر سکتے ہیں، جیسے کہ ارشاد ہو رہا ہے یومئذ لا تنفع الشفاعت الا من اذن لہ الرحمن ورضی لہ قولا۔ اس روز شفاعت کسی کو فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی 255 آیت میں بھی ارشاد ہو رہا ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے۔ تو بس یہ ہماری مرضی کا لین دین اور سفارشی نظام یہ بس اسی دنیا کی حد تک ہے کہ پیسہ کھلا کر یا کسی کی سفارش لگا کر نوکری حاصل کر لی، چاہے اس کے اہل ہوں یا نہ ہوں، اور جو اہل ہو اسے اس کے حق سے محروم کر دیں، پیسہ اور سفارش کے ذریعے سزا سے بچ جائیں۔ وہاں کیا کریں گے؟ جہاں ظالموں کو اور گناہ گاروں کو فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے اور انہیں رشوت آفر کریں گے، ان فرشتوں کو کہ جو اپنی مرضی سے کوئی کام ہی نہیں کرتے، وہ تو صرف اطاعت الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور جس فرشتے کے ذمے جو ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے بس اس نے اسے ہی پورا کرنا ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں اگر اپنے سورسز استعمال کر بھی لیں مگر وہاں کسی طور سزا سے نہیں بچ سکیں گے، اس لیے کہ جو جزا اور سزا کا نظام اللہ نے بنایا ہے اس کی بیس عدل پر ہے، انصاف پر ہے، اہلیت پر ہے۔ لہٰذا اللہ کی یہ تنبیہ جو بظاہر یہودیوں کے لیے ہے مگر اسے حکم عام سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم کسی ایک دور یا ایک طبقے کے لیے نازل نہیں ہوا بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ہر دور کے انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے، اور جو بھی اس کتاب الہی سے ہدایت حاصل کرنا چاہے اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھلے ہیں۔ تو دعا گو ہوں بارگاہ رب العزت میں کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔